أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وہ پاک ذات بڑی عالیشان ہے جس کے قبضہ میں تمام ملک ہے، ساری دنیا کی سلطنتیں اسی کی قبضہ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ پاک ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے امتحان کرے کہ کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس گھر کو زندگی اور موت کا گھر بنایا ہے، یعنی اس گھر کو، دنیا کو، اور آخرت کے گھر کو بدلہ بقا کا گھر بنایا ہے، ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی. اس گھر کی ساری تکالیف کا منتہا موت ہے، انجام، اور وہ بہرحال آنے والی چیز ہے. اور اس گھر کی تکلیف کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ وہاں موت بھی نہیں ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا، کہ اس سے پہلے منی تھا اور اس سے پہلے وہ بھی نہ تھا. ہم نے اس کو نطفہ مخلوق سے یعنی ماں باپ کی منی کے ملنے سے پیدا کیا. کہ ہم اس کو جانچیں، پھر ہم نے اس کو سنتا دیکھا بنایا. یعنی آنکھ کان دیے کہ حق بات خود دیکھے یا دوسروں سے سنے، پھر ہم نے اس کو بھلائی کا راستہ بتا دیا. پھر وہ آدمی دو طرح کے ہو گئے، یا تو شکر کر گزار اور مومن بن گیا، یا ناشکری کرنے والا کافر بن گیا. فائدہ جب یہ دارالامتحان ہے، ایسی حالت میں کسی حالت پر بھی ناشکری کرتے ہوئے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ کے کتنے انعامات ایسے ہیں جن پر شکر اس تکلیف اور مصیبت سے زیادہ ضروری ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَرَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. بس آدمی کا جب حق تعالی شان وہ امتحان لیتا ہے، بس امتحان کے طور پر کبھی اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے اور مال کا، جاہ کا اور اس قسم کی چیزوں کا، تاکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا امتحان ہو اور یہ جانچنا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کیا کارگزاری کی. یہ مال اور جاہ اس کے راستہ میں خرچ ہووے یا ناراضی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اکرام کیا، یعنی
اپنے مکرم اور معزز ہونے کا گھمنڈ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات گھمنڈ کی چیز نہیں ہے، اور اگرچہ اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ان نعمتوں کے امتحان پہلو خوف میں ضروری ہے۔ اور جب حق تعالی شان کو آدمی کا دوسری طرح امتحان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کو جانچتا ہے، اس طرح بھر کے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، جس سے اس کے صبر اور رضا کا امتحان مقصود ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی میرے استخفاف کے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یہ بات بالکل نہیں ہے کہ روزی تنگی اہانت کی بات ہو، بلکہ موت اہانت یہ چیزیں ہیں کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی مسکین کھانا نہیں کھلاتے، ترغیب نہیں دیتے، بالخصوص یتیموں اور ضعیفوں کا جو تم سے لڑ بھی نہ سکتے ہوں، اور تم مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، جو جڑ ہے ساری برائیوں کی، سارے مظالم کے، سارے عیوب کی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تم لوگ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہو، ہرگز نہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا رب اور فرشتے جوق جوق میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اس دن آدمی کو سمجھ آوے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کے وقت کہاں رہے گا؟ اس دن کا سمجھ میں آنا کار آمد نہیں۔ اس دن آدمی کہے گا کہ کاش میں آج کی زندگی کے واسطے کچھ ذخیرہ آگے بھیج دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ جس کے تغیرات موجب عبرت ہیں، کہیں رنج، کہیں خوشی، کہیں ثروت، کہیں غربت، کہیں صحت، کہیں بیماری، کہ انسان اپنے عزیز عمر کو ضائع کر کے بڑے خسارہ میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کہنے کی اور حق پر قائم رہنے کی وصیت اور تاکید کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، جس میں اطاعت فرما برداری پر اہتمام بھی داخل ہے، اور شہوتوں اور ناجائز امور سے نفس کو روکنا بھی داخل ہے۔ شہوتوں اور ناجائز امور سے نفس کو روکنا بھی داخل ہے، اور مصائب اور زمانہ کے حوادث پر صبر کرنا بھی داخل ہے۔ 31 آیات اشارہ کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ ہر آیت شریفہ پر اگر فائدہ اور تنبیہ لکھی جائے تو بہت طویل ہو جاوے۔ مشترک حق، مشترک طریقہ، یہ مضمون سبھی میں مشترک ہیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے،
دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جس کی نہ دولت اور عزت باعث غرور افتخارہ، نہ فقر فاقہ باعث احانت اور حقارت مال کا وجود بھی موجب شکر ہونے کے ساتھ امتحان کا ایک مضمون ہے۔ جیسا کہ فقر فاقہ موجب صبر ہونے والے کے علاوہ رضا کا امتحان ہے، اور مال کا جو حضرت قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے اور فقر فاقہ کا اتنا خوف ہے کہ جتنا کہ اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کی فتوحات اور اس کی نعمتیں تم پر پھیل جائیں اور تم اس میں ایسا دل لگا کر بیٹھو جیسا کہ پہلے لوگ اس کے ساتھ دل لگا بیٹھے، بس زیادہ آفت میں بھی ہلاک کر دے، جیسا کہ ان کو ہلاک کر چکی ہے۔ اس لیے اس کے فتنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور ناداری اور مصائب کو بھی امتحان کی حیثیت عطا بدل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔